الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بھی بستی کو الا مگر لہا منذرون، اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے، ذکرہ یاد دہانی کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، وما تنزلت بہ الشیاطین، اور نہیں اترتے اس کے ساتھ کوئی بھی شیاطین، وما ینبغی لہم، اور نہیں ہے یہ لائق ان کے، وما یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، انہم بے شک وہ عن السمع، سننے سے لمعزولون، معزول کر دیے جاتے ہیں، دور کر دیے جاتے ہیں، فلا تدع مع اللہ الہا آخر، پس نہ آپ پکارنا اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے کو معبود، فتکون، وگرنہ پھر آپ ہو جاؤ گے من المعذبین، عذاب دیے جانے والے لوگوں میں سے، وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، وقفز، اور آپ جھکا لیں جناح کا اپنا پہلو، لمن، ان لوگوں کے لیے، اتبع کا جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، فإن عصوک، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو فقل، پس کہہ دیجئے، انی بریء مما تعملون، بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ تعالی سے بڑھ کے انسان کے لیے رحیم، کریم اور فضل و احسان کرنے والی ذات کوئی نہیں ہے۔ اس نے پیدا بھی کیا، بہترین بنایا، اور اس کے بعد ایک وعدہ لیا کہ یہ بتاؤ کہ میں رب کون ہے تمہارا۔ سب نے کہا تھا کہ بلا اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، میں یہ وعدہ ہے، چلے جاؤ دنیا میں، اور اس کے بعد پھر یاد دہانی ہوگی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھی بھیجا۔ حالانکہ فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے، اگر تھوڑا سا بھی غور کرے نا اس کی بنائی ہوئی مخلوق پہ اور اپنے اوپر ہی، اور میں فی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر ہی غور کر لو، تمہیں اللہ سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے، اس رب نے تمہیں بنایا ہے، اور اس کے بعد اس نے کسی کا تمہیں محتاج چھوڑا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اتنا باریکی سے ایک نظام انسانی جوڑ سکتا ہے اور وہ اس کو روزی روٹی کے لیے کسی کا محتاج کر دیتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے، خالق اور مالک رب بھی وہی ہے۔ اس طرح کثرت کے ساتھ جو لفظ اللہ کے بعد لفظ استعمال ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ رب ہے، پالنے والا، عطا کرنے والا، تو اس کو سمجھیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اکثریت وہ کیا ہے کہ مادہ پرستی یہ غالب آ چکی ہے، یعنی جو ظاہری سبب ہے نا اس کو جان لیتے ہیں، جو اس سبب کو پیدا کرنے والا مسبب الاسباب اس کو بھول جاتے ہیں۔ مثلا دکان سے روزی آ رہی ہے تو دکان اب مشکل کشا اور اس کی حاجت روا روزی دینے والی بن گئی ہے۔ اس طرح اگر دکان سے اس کو روزی مل رہی ہے تو دکان کی وہ عبادت نہیں نہ کرتا۔ اس طرح اگر کوئی شخص وسیلہ یا سبب بن جاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی عبادت کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا، تو وہ عبادت اس کی ہوگی جو خالق اور مالک ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنے بھی پہلے لوگوں پھر سمجھایا، سمجھانے کے باوجود میں جب بغاوت پہ اترے، فرمایا وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے جو پیچھے سابقہ بستیوں کا ذکر کیا نا، جن کو ہم نے برباد اور ہلاک کیا، ان سب کے پاس ڈرانے والا آیا تھا، ان سب کو ڈرایا گیا تھا کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی عذابوں اور سزاؤں سے، اور ڈرایا اسی وقت جاتا ہے جب کوئی شخص نافرمانی کر رہا ہے، بغاوت کر رہا ہے، تو اس کو کہا کہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو فرمایا وما کننا ظالمین، پھر ہم نے ان کو ہلاک کیا اور ہم نے ان پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا۔ اور یہ اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جس نے نیکی کی کم از کم اس کو عشرۃ امثالہا، اس کے 10 گنا اس کو دیا جائے گا، اور جس نے گناہ کیا اس کو صرف اسی کی سزا دی جائے گی، اس کے گناہ سے اس کو زیادہ سزا نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور جو مشرکین مکہ نے معروف کر رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ شیاطین جو ہے نا یہ ان کی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ سکھائی جاتی ہیں اور پھر آپ پڑھ کے سناتے ہیں۔ فرمایا شیطانوں نے اس کو بنانا تو دور کی بات ہے، جب یہ نازل کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی شیطانوں کے اندر یہ استطاعت، ہمت، سکت، طاقت نہیں ہے کہ وہ اس وحی کے قریب بھی پھٹک پائیں۔ یعنی جب جبریل امین وحی لے کے آ رہے ہوتے ہیں قرآن پاک کی، اور وہ سورہ جن کے اندر ہم آگے مزید کچھ تفصیل دیکھیں گے کہ شیاطین نے دیکھا کہ ان کے پاس جو کچھ باتیں آتی جاتی تھی اوپر سے وہ بند ہو گئیں۔ انہوں نے کہا دیکھو آج کوئی عجیب سا واقعہ پیش ہوا ہے، تو انہوں نے وہ قافلے بھیجے اپنے کہ دیکھو دنیا کے اندر چکر لگاؤ کیا واقعہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری خبریں بند ہو گئی ہیں۔ تو
تو چلتے چلتے وہ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے جب یہ سنا انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پابندیاں، آپ کو شیاطین وہاں تک اس طرح سے نہیں پہنچ پاتے. تو چیز ہے کہ کوئی شیطانی کلام ہو اور وہ قرآن پاک میں شامل ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں وما تنزلت بہ الشیاطین، جب شیطان جو ہے نا اس وحی کی اترنے کا وقت ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچنے کا وقت ہوتا ہے، شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے ہیں. وما ينبغي لهم وما يستطيعون، یہ ان میں اللہ نے استطاعت رکھی نہیں ہے. جب اللہ نے استطاعت رکھی نہیں تو وہ کر کیسے سکتے ہیں؟ یعنی یہ خالص اللہ تعالیٰ کی وحی کا نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. انہم عن السمع لمعزولون، اس وقت ان کی سماعت کو ختم کر دیا جاتا ہے. باقی آتا ہے نا حدیث میں، یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر بنا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے اندر پھر کوئی ایک بات سنتے ہیں تو اتنی دیر میں شہاب ثاقب لگتا ہے، وہ تو مر جاتا ہے لیکن اپنا تو فعل چھوڑ جاتا ہے، وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے. اس طرح چلتے چلتے فرمایا وہ کاہن کو آ کے بتاتا ہے، اور کاہن پھر کیا کرتا ہے؟ ایک سچی بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ تم نے کسی کاہن کے پاس نہیں جانا، جاؤ گے تو 40 روز تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی. تو فرمایا اس وقت جب یہ خاص قرآن پاک کی وحی نازل ہو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ سن نہیں سکتے. اور آگے فرمایا جو خلاصہ ہے فلا تدع مع اللہ الہا آخر، کیونکہ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا ان کی بھی عبادت کرنی ہے. جو 360 ہمارے بزرگ ہیں نا، ان کو بھی ماننا ہے، ان کی بھی تکریم عزت جس طرح سے وہ کر رہے تھے اس طرح سے آپ نے کرنی ہے. تو فرمایا کہ یہ یاد رکھ لو، آپ نے کسی صورت بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنا نہیں ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. ایک ہے عبادت کرنا، ایک ہے اس کو صرف سمجھنا، اپنی زبان سے کہہ دینا کہ یہ عبادت کے لائق ہے. فرمایا یہ بھی تم نے نہیں کرنا. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم نے دعا کسی سے مانگنا اللہ کے علاوہ، کیونکہ جس سے مانگا جائے گا اس کو الہ سمجھا جائے گا، اور اگر ایسی صورت ہوگی تو یہ شرک کے زمرے میں جائے گا. فرمایا فتکون من المعذبین، اگر آپ ایسا کرو گے تو آپ کو بھی عذاب دیے جانے والے لوگوں میں شامل کر دیں. جس طرح انبیاء کرام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تو ہم تمہارے عمل بھی ضائع کر دیں گے. کن کو کہا جا رہا؟ انبیاء کو کہا جا رہا ہے. اور ہماری امت کو کیا چورن بیچا جا رہا ہے، اور کیا ہم بڑے جو ہے اس خوش دلی سے اس کو قبول کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک نہیں کر سکتی. اللہ پیغمبر علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو ہم آپ کے بھی عمل ضائع کر دیں گے. اور یہ قوم کہتی ہے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہے وہ نہیں کر سکتے شرک. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے کا مطلب امت کو زیادہ تنبیہ تھی نا. جس طرح سورہ یوسف میں ہم پڑھ رہے ہیں وَمَا أَكْثَرُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو احساس تک نہیں ہوتا، اس کو وہ دین سمجھ کے یا نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کم از کم یہ موٹی سی بات ہے، یہ لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں بھائی شرک کتنا بڑا جرم ہے، یہ آپ بھی جانتے ہو، لیکن پڑھ تو لو ہے کیا وہ. کیسے پتہ چلے گا کہ شرک کیا ہے؟ فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. وہ بھائی سب سے معتبر کتاب جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ سب سے زیادہ جس چیز کو واضح کرتی ہے وہ شرک اور توحید ہے. اس کو پڑھ لو، آپ کو پتہ چل جائے گا شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. اور اگر اس سے بھی آپ نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی طرف نہیں ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی جو ہے وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور آگے فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کریں؟ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا ان کو ڈرا دیجیے. صفا پہ آپ کھڑے ہوئے، آواز دی، سارے اکٹھے ہو گئے اور وہاں پہ ابو لہب نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کی. تبا لک یا محمد سائر الیوم نعوذ باللہ من ذلک. اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے ہمیں تم نے جمع کیا تھا، آپ کے لیے تباہی اور بربادی. فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، اس مشن کی جو مخالفت کرے گا سب سے پہلے کا بھی ہم نے انجام یہی کیا اور آخر تک جو شخص یہ کرتا رہے گا اس کا یہ انجام ہے کہ جو اس طرح. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، ایک ایک کا نام لیا، اپنی پھوپھی ٹھیک ہے ان کو مخاطب کیا، اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، سب کو کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ عمل کر کے آنا ہے. فإنی لا أغنی عنک من اللہ شیئا، اپنی چمڑی کو اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے بچا لو نیکی کر کے اور شرک سے بچ کے، وگرنہ میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے پاؤں گا. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا اپنے پہلو کو آپ نے ان مومنوں کے لیے جھکا دینا جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں. یہاں کیا بات ملتی ہے؟ ایک یہ ہے کہ آپ نے دعوت سب کو دینی ہے، اس کے بعد آپ نے رہنا سہنا کس کے ساتھ ہے؟ اہل ایمان کے ساتھ. اور فرمایا کہ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں نہیں مانتے تو ان کو کہہ دو میں تمہارے عمل سے آج سے بری ہو چکا ہوں. کیا مطلب؟ کفر کا انکار کیا نا تو اس کا بائیکاٹ کرنا بھی ضروری ہے. جس کو کفر سمجھتے ہیں نا اس سے بچنا بھی ضروری ہے. ایک چیز توحید ہے، ایک سنت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ توحید ہے یہ سنت ہے اور اس کے باوجود پھر بھی شرک کو یا بدعت کو پسند کرتے ہیں یا اس معاشرے کے اندر یا ایسے رسوم کے اندر انوالو ہوتے ہیں نا، تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ نہ کرے انہی چیزوں کے اندر شامل ہو جائیں گے، یا کم از کم توحید اور سنت کا جو احساس اور محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟
آپ نے یہ کہہ دینا ہے، اور اس کے بعد جو مومن ہے آپ کا پہلو رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا تعلقات معاملات ان کے ساتھ ہونے چاہیے، اور جو ان کی تہذیب ہے ان کا تمدن ہے ان کی ثقافت ہے اور ان کے جو تہوار ہیں ان کو کہہ دو انی بریء مما تعملون، میں تم میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اور جب شرک سے کفر سے اور بدعات سے نفرت نہیں کریں گے نا تو سنت کی محبت صحیح طرح سے دل میں آ ہی نہیں سکتی، اور یہ تبھی ہوگی کہ جب انسان کفر اور شرک سے، جس طرح فرمایا ایمان کیا ہے، فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر کو اس طرح ناپسند کرو جس طرح آگ میں جانے کو آپ ناپسند کرتے ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا تب جا کے مومن بنو گے۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہے بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک، ادھر ٹھیک یہی ہے لیکن کوئی گل نہیں وہ بھی ٹھیک ہے نا، وہ اتنا غلط تو نہیں ہے نا، تھوڑا سا غلط ہے، تھوڑا سا غلط ہے، جڑا تھوڑا سا غلط ہے پتہ نہیں فلسفہ کدھر سے آ گیا، ایک سنت ہے ایک توحید ہے، اس کے مقابلے میں شرک ہے اور بدعت ہے، جو شرک اور بدعت ہے وہ کبھی کسی صورت میں بھی فلاح کا رستہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے کلچر سے، ایسی تہذیب سے، ایسے لوگوں سے، ایسی چیزوں سے جو دین کو گزند پہنچا سکتے ہیں اس کے، ان سے بریء مما تعملون یہ کرنا بھی ضروری ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو کلچر ڈگمگا ہو کے تیسرا فرقہ بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، کچھ ادھر سے لے لیا کچھ ادھر سے لے لیا، ٹھیک ہے، جس طرح کہ آج کل اسکالروں میں بہت سارا ہو رہا ہے، کسی کو نامینیٹ کرنا مقصد نہیں ہے۔ تو دیکھیں فرمایا فَإِنْ عَصَوْكَ، اگر وہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو فَقُلْ، پھر کہہ دیجئے اِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور افسوس کی بات نہیں ہے کہ وہ شرک نہیں چھوڑ سکتا، سنت بدعت نہیں چھوڑ سکتا، اور ہم اس کے لیے شرک کے اندر نرمی پیدا کر لیں اپنی توحید کو نقصان پہنچانے کے لیے، سنت کے اندر جو ہے نرمی پیدا کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے ہوئے بدعت کے قریب چلے جائیں، وہ نہیں چھوڑ رہا جو غلطی کے اوپر ہے، لیکن جو سنت کے اوپر ہے وہ کہتا ہے کوئی گل نہیں، خیر ہے، یہ ساری چیزیں یہ سارا معاشرے میں ایسے چلتا ہے، اس کے بغیر یہ معاشرہ نہیں چل سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جو اعلان کروا رہے ہیں وہ سن لیجئے، فرمایا کل، اے پیغمبر علیہ السلام تم کہہ دو انی بریء مما تعملون، میں تمہارے ان سارے اعمال سے کیا ہوں، بری ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔